جی بالکل، کراچی میں بہت سی ڈکیتی کی وارداتیں ہوتی رہی ہیں، جس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پولیس کے ہی لوگ ملوث رہتے ہیں، گھر کے افراد ملوث ہوتے ہیں، اور ڈکیت جو ہے وہ غیر جو دوسرے شہر ہیں وہاں سے بھی آ کے ڈکیتیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک ماڈل، ایک ٹک ٹاکر، ایک اداکار کا ان وارداتوں میں ملوث ہونا ایک غیر یقینی سی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن ایسا ہوا ہے۔ اور یہ واقعہ ہوا ہے فیروز آباد تھانے کی حدود PECHS سوسائٹی میں، جہاں پر کار شو روم کا مالک ایک اس کے گھر پر جب وہ رات کے 3 بجے 26 تاریخ کی رات کو 3 بجے اپنی گلی میں پہنچتا ہے، تو وہاں پر گاڑی سے اترنے کے بعد جو ہے کچھ لوگ آتے ہیں، جن میں 3 خواتین اور 2 جو ہے وہ مرد شامل تھے۔ ایک شخص وہ ڈاکو جو تھا، اس نے جو ہے وہ FIA کا یونیفارم پہنا ہوا تھا، اس کا لوگو بھی اس کے شرٹ کے اوپر جو ہے وہ چسپا تھا، جو جیسا مدعی بتاتے ہیں۔ پھر اس شخص سالک کو اغوا کرنے کے بعد وہ اس کو اس کے گھر پہ لے کے گئے۔ گھر پہ لے جانے کے بعد اس کے جو الماری ہے، سیف لاکرز ہیں، وہاں سے جو ہے وہ رقم نکالی ہے۔ 13 کروڑ روپے کی رقم کا دعویٰ کیا جا رہا ہے مدعی کی جانب سے۔ کئی گھڑیاں ہیں، قیمتی گھڑیاں ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، اور دیگر جو چیزیں ہیں قیمتی، وہ ڈکیتی کی واردات کے بعد وہاں سے یہ ملزمان فرار ہوئے ہیں۔ پولیس کی جانب سے بروقت کارروائی کی گئی، کیونکہ مدعی ان میں سے کچھ افراد کو یا کچھ خواتین کو وہ جانتا تھا۔ یہ شک ظاہر کیا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے، اور بتایا گیا کہ مدعی نے جب ان کی شناخت بتائی تو اس پر کارروائی کی گئی، اور جب کارروائی کی گئی تو اس کارروائی کے دوران جو ہے وہ 2 بہن بھائی جو ہے وہ گرفتار ہوئے ہیں، جن میں یسریٰ زیب خان، یہ بتایا جا رہا ہے وہ پاکستان کی ایک معروف ماڈل بھی ہیں، ٹک ٹاکر بھی ہیں، کئی ڈراموں میں بھی ان کو جو ہے وہ دیکھا گیا ہے۔ وہ اس ڈکیتی کی واردات میں ملوث رہی ہیں۔ ان کی بہن نمرہ بتائی جا رہی ہیں، شہریار اور شیروز جو ہیں وہ یہ افراد، ان کو جو ہے وہ پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کو مدعی سالک کی جانب سے جو ہے وہ عدالت میں شناخت بھی کیا گیا ہے کہ یہی وہ ملزمان تھے جنہوں نے میرے گھر پر مجھے مال بنا کر جو ہے وہ ڈکیتی کی واردات کی ہے۔ پولیس کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تفتیش کے دوران جو انکشافات ہوئے ہیں، اس میں سے پولیس اس حوالے سے ویسے تو بات کرنے سے بہت کترا رہی ہے، لیکن جو انکشاف انہوں نے وجہ بتائی ہے وہ ایمبیشیس تھے، جلدی امیر ہونے کے لیے انہوں نے یہ وارداتیں کی ہیں۔ ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ تو موجود نہیں ہے، لیکن کتنی وارداتیں کی ہیں اور ان وارداتوں کے بعد یہ کیا کرتے رہے، اس حوالے سے مزید انکشافات آنا ابھی باقی ہیں۔ لیکن پولیس کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو پیسوں کی لالچ تھی، ایک جلدی امیر ہونے کا، ان کو ایک جلدی تھی کہ جلد سے جلد امیر ہو جائیں، اس وجہ سے یہ وارداتیں کرتے رہے۔ شاید ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مدعی کی جانب سے جو پولیس کہتی ہے کہ مدعی اور جو ڈکیتے ہیں ان میں پہلے بھی شناسائی رہی ہے، لیکن اس حوالے سے تفتیش میں کوئی چیز اب تک سامنے نہیں آ سکی ہے۔ جی۔